إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه اواب صدق اللہ العظیم۔ جمعرات والے دن آپ کے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ذکر خیر ہوا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان دیے۔ اللہ نے فرمایا اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، کہ جب کہ شام کے وقت تیز عمدہ گھوڑے ان کے سامنے پیش کیے گئے۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، انہوں نے کہا کہ بے شک میں نے محبت کی ہے خیر سے، مال سے، عن ذکر ربی، اپنے رب کی یاد سے، حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا پردے پہ۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر گھوڑوں کو پیش کیا گیا، تو پھر حضرت نے فطافی کا مسحم بالسوق والاعناق، تو شروع کیا ہاتھ پھیرنا ان کی پنڈلیوں کے اوپر اور ان کی گردنوں پر۔ ایک واقعہ اس کا جو تفسیر کے اندر آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین نے جو تفسیر کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جذبہ جہاد سے سرشار تھے اور گھوڑوں کی دیکھ بھال کے اندر مصروف تھے، اور اسی دوران ان کو عصر کی نماز جو تھی فوت ہو گئی، حضرت کو پتہ نہ چلا۔ اور جب حضرت نے دیکھا کہ یہ گھوڑے جو ہیں یہ مال کی محبت جو ہے مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، حضرت نے ان گھوڑوں کو کیا کر دیا؟ ذبح کر دیا۔ تو ایک تفسیر علماء نے یہ کی ہے، یہ آیت کے اندر دیکھیں حتی توارت بالحجاب، اس کے اندر یہاں تک کہ وہ چھپ گیا پردے میں۔ آپ کے ترجمے میں سورج لکھا ہوا ہے، آفتاب سورج ایک ہی چیز ہے، آفتاب سورج، یہاں تک کہ وہ چھپ گیا پردے میں، حالانکہ الشمس یہاں پہ کہیں بھی نہیں آیت میں، ٹھیک ہے۔ عربی میں شمس کس کو کہتے ہیں؟ سورج کو، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ لفظی ترجمہ صرف اتنا ہے حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ چھپ گیا پردے میں، ٹھیک ہے۔ اب مفسرین نے کس طرح لیا؟ جنہوں نے کہا کہ سورج چھپ گیا اور حضرت کے عصر کی نماز فوت ہوگی، غروب ہو گیا، وہ پیچھے ہے اذ عرض علیہ بالعشی، گھوڑوں کو کب پیش کیا گیا تھا؟ شام کو۔ آیت ذرا غور سے دیکھنی ہے، غور سے سمجھنی ہے۔ جن مفسرین نے یہ تفسیر کیا ہے کہ سورج چھپ گیا، حضرت کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اور گھوڑے کیا ہو گئے؟ حضرت نے ذبح کر دیے، انہوں نے حتی توارت بالحجاب کے
کیا چیز چھپ گئی؟ سورج چھپ گیا۔ انہوں نے یہ مفہوم کس سے لیا؟ اذ عرض علیہ بالعشی، کہ شام کے وقت گھوڑے حضرت پر پیش کیے گئے۔ پھر حضرت نے فرمایا انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہ بے شک میں نے محبت کرنا مال سے اپنے رب کی یاد سے، یعنی کہ اس مال سے محبت کر کے میں اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گیا۔ حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج کیا ہو گیا؟ چھپ گیا۔ پھر حضرت نے دوبارہ ان گھوڑوں کو منگوایا، ردوها علیہ، گھوڑے پیش کیے گئے۔ فطافق مسحم بالسوق والاعناق، تو حضرت نے پنڈلیوں اور گردنوں کے اوپر مسح کرنا، مطلب ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ یہ کنایہ ہے اس بات سے کہ انہوں نے کیا کر دیا؟ ان کو ذبح کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب آپ کے لفظی ترجمے میں ذبح کا لفظ لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا ہوا۔ مسحم بالسوق کو مفسرین نے اس کا مفہوم یہ نکالا ہے کہ پنڈلیوں اور گردنوں کے اوپر ہاتھ پھیرنے سے مراد ہے حضرت نے ان کو کیا کر دیا تھا؟ ذبح کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، ایک تفسیر یہ ہے۔ دوسری تفسیر غور سے دیکھنا، یہ جو دوسری تفسیر ہے یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کی ہے۔ کس نے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور نیز حضرت امام فخر الدین رازی اور تفسیر خازن کے اندر بھی یہی تفسیر ہے۔ یہ دونوں مایا ناز تفسیریں ہیں یہ عربی کے اندر۔ انہوں نے کیا تفسیر کیا؟ غور سے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جہاد کی ضرورت پیش آئی، شام کے وقت استبل سے گھوڑے لانے کا حکم دیا حضرت نے، جن کی تعداد تھی 1000 کے قریب۔ ٹھیک ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب گھوڑے پیش کیے گئے، چونکہ حضرت نے وہ گھوڑے کیوں منگوائے؟ تاکہ میں چیک کروں کہ کون سا گھوڑا قابل ہے جہاد کے اندر جانے کے لیے۔ گھوڑے پیش کیے گئے، دیکھا تو تمام گھوڑے عمدہ ہیں، تیز رفتار ہیں، تو بہت خوش ہوئے۔ حضرت فرمانے لگے، دیکھیں آیت میں، انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، کہ بے شک میں نے مال سے جو محبت کی ہے، عن ذکر ربی، اپنے رب کی یاد کی وجہ سے کی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمانے لگے یہ جو مال، یہ جو گھوڑوں سے محبت ہے نا، یہ یاد الہی کی وجہ سے محبت ہے، یہ دنیاوی محبت نہیں ہے۔ جہاد کیا چیز ہے؟ عبادت۔ اسلام کی سربلندی کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ جہاد کیا جاتا ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ جو میں گھوڑے چیک کر رہا ہوں، یہ جو گھوڑے منگوائے ہیں، یہ یوں ہی نہیں کہ میں صرف خالی محبت کر رہا ہوں، یہ جو دیکھو جی میرا مال ہے، نہ، مجھے صرف خالی مال سے محبت نہیں، میں ان گھوڑوں سے محبت جو کر رہا ہوں، میں اللہ کی یاد کی وجہ سے کر رہا ہوں، کہ میں نے اس اسلام کو بلند کرنا ہے، شرک و کفر کو زمین سے میں نے ختم کرنا ہے، میں نے جہاد کرنا ہے، اور مجھے اس کے لیے کس کی ضرورت ہوگی؟ گھوڑوں کی ضرورت ہوگی۔ اس گھوڑوں سے محبت جو کر رہا ہوں، یہ اللہ کی محبت کی وجہ سے کر رہا ہوں، یاد الہی کی وجہ سے کر رہا ہوں، یہ میری کوئی دنیاوی محبت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں آگے، پھر حتی توارت بالحجاب، اس کا کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں حتی توارت بالحجاب کے اندر کیا ضرورت ہے سورج کو چھپانے کی، کہ آیت کے اندر تو شمس کا ذکر ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ حتی توارت بالحجاب کا مطلب یہاں تک کہ وہ گھوڑے چھپ گئے، یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں نا، یہ الصافنات، پیچھے جو ہے نا بلاشی، یہ صافنات، یہ الصافنات، یہ گھوڑوں کا کہا جا رہا ہے کہ گھوڑے چھپ گئے، گھوڑے چلے گئے، چھپ گئے، نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر حکم دیا کہ گھوڑے میرے پاس دوبارہ لے کے آؤ۔ پھر حضرت نے ردوہا علیہ، گھوڑے دوبارہ لائے گئے۔ فطافق مسحم بالسوق والاعناق، حضرت ان کی پنڈلیوں کے اوپر اور گردن کے اوپر پیار سے، محبت کی وجہ سے ہاتھ پھیرنے لگے، کہ یہ کہاں کام آئیں گے؟ جہاد کے اندر کام آئیں گے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ کے راستے میں کام آئیں گے، جہاد میں کام آئیں گے۔ اور یہ گھوڑا جو ہے یہ محترم جانور ہے، کس وجہ سے؟ جہاد کی غرض سے یہ سواری ہے، یہ کام آتا ہے جہاد کے اندر، اس وجہ سے یہ، اس سواری کا احترام کرنا بھی ضروری ہے کہ محترم سواری ہے، محترم جانور ہے یہ۔ حتی توارت بالحجاب، کے کیا چھپ گئے؟ گھوڑے چھپ گئے۔ ٹھیک ہے،
ہاں نہیں وہ اور چیز ہے، اللہ رحم فرمائے۔ تو حتیٰ توارت بالحجاب، یہاں تک کہ وہ چھپ گئے گھوڑے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ تفسیر کس نے کی؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ اور جو جمعرات والے دن آپ کے سامنے پیش کی، وہ اکثریت مفسرین کی اسی تفسیر کی طرف ہے کہ سورج چھپ گیا تھا، حضرت کی عصر کی نماز کیا ہو گئی تھی؟ فوت ہو گئی تھی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تفسیر کے اوپر بڑے زبردست سوال اٹھائے ہیں۔ انہوں نے پہلا سوال یہ اٹھایا ہے کہ آیت میں الصافنات کا لفظ جو ہے وہ سری ذکر ہے، گھوڑوں کا ذکر کیا ہے؟ سری ہے، کہ کیا چھپ گئے؟ گھوڑے چھپ گئے۔ امام راضی بھی چونکہ اسی عبداللہ بن عباس کی تفسیر کی طرف ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری وجہ حتیٰ توارت بالحجاب، مفسرین کے اوپر یہ اعتراض کرتے ہیں جنہوں نے کہا یہاں تک کہ سورج چھپ گیا، انہوں نے کہا سورج کا تو لفظ ہی نہیں ہے، کیوں کہہ رہے ہو کہ سورج چھپ گیا؟ حتیٰ کہ الصافنات ذکر سری موجود ہے، لہٰذا یہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ گھوڑوں کی طرف، کہ گھوڑے اوجل ہو گئے تھے حضرت کی نظروں سے، ٹھیک ہے۔ دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ ایک پیغمبر کی شان کے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ بے مقصد جانوروں کو ذبح کر دیا جائے۔ گھوڑوں کا کیا قصور تھا؟ وہ تو حضرت کا اپنا قصور تھا کہ حضرت کیوں اللہ کی یاد سے غافل ہوئے۔ گھوڑوں کو بے مقصد ذبح کر دینا، 1000 گھوڑوں کی تعداد، یہ کیا وجہ ہوئی؟ یہ پیغمبر کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو آیت میں فاطافی کا مسحم بالسوق والعناق، دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مسح سے مراد، مسح بالسوق سے مراد کیا ہے؟ ذبح کر دینا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر تم کہو گے مسحم بالسوق سے مراد ہے، مسح کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ پھیرنا، انہوں نے کہا کہ یہ ذبح کرنا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ فسحم بالسوق، اس سے اگر تم یہی لوگے کہ حضرت نے ذبح کر دیا تو پھر اللہ نے سورۃ مائدہ کے اندر فرمایا فامسحوا برؤوسکم، وضو کے 4 فرض بیان کیے اللہ نے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق فامسحوا برؤوسکم، کہ مسح کرو کس کا؟ اپنے سر کا۔ فامسحوا، حضرت نے فرمایا اگر مسح کا مطلب یہی لوگ ہے کہ گردنوں کو کاٹنا، تو پھر وہاں پھر کیا مطلب بناؤ گے کہ اپنے سروں کو کیا کر دو؟ کاٹ دو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں حضرت نے فرمایا کہ فطافی کا مسحم بالسوق والعناق کے مسح سے مراد کیا ہے؟ حضرت نے پیار سے ان جانوروں کے اوپر ہاتھ پھیرا کہ یہ جہاد کے اندر کام آنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ بھئی تفسیریں دونوں ہی اچھی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو دوسرے مفسرین نے کی ہے تفسیر وہ بھی اچھی ہے، جو حضرت امام راضی اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی یہ تفسیر وہ بھی اچھی ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں بہترین تفسیر، ویسے بہترین تفسیر یہی ہے عبداللہ بن عباس والی، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ، بہترین یہی ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی آگے، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، اور البتہ تحقیق آزمایا ہم نے سلیمان علیہ السلام کو، وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ، اور ڈال دیا ہم نے اوپر اس کی کرسی کے، کس کی؟ حضرت سلیمان کے تخت پر، جسدن ایک دھڑ، ایک دھڑ، ثم اناب، پھر رجوع کیا آپ نے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف رجوع کیا، توبہ کی، ٹھیک ہے۔ کیا توبہ؟ قال رب اغفر لی، فرمایا اے میرے رب مجھے بخش دے، بس اتنی بات سمجھے۔ دیکھیں آیت کا ترجمہ میں دوبارہ کرنے لگا ہوں، یہ قرآن پاک کا یہ داؤد علیہ السلام سے لے کر یہاں پر مفسرین کی بہت زیادہ یہ مارکۃ الآراء، یہ سارا مقام ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں البتہ تحقیق ہم نے آزمایا سلیمان کو، ہم نے ڈال دیا اوپر اس کے تخت کے جسد، ثم اناب، پھر حضرت نے توبہ کی، استغفار کیا، اے میرے رب بخش دے۔ غور کریں آیت کے اندر، نہ آزمائش کا ذکر اللہ نے کیا، دیکھو آزمایا ہم نے سلیمان کو، نہ اللہ تعالیٰ نے یہ تعیین کی کہ حضرت سے لغزش کون سی ہوئی، آزمائش کون سی ہوئی، اور یہ جسد سے کون سا جسد مراد ہے، کس کا دھڑ، کس کا جسد، بالکل اللہ پاک نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس لیے اس کی تعیین کے اندر مفسرین کا پھر زبردست اختلاف ہے یہاں پہ کہ اللہ پاک نے حضرت کی آزمائش کا ذکر نہیں کیا، تعیین نہیں کون سی آزمائش ہے۔ دوسری بات کہ جسد کا نہیں پتہ کون سا جسد ان کے تخت کے اوپر ڈالا، اس کی تعیین کے اندر کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ سب سے پہلے میں وہ بات بتاؤں گا، وہ قصہ جو اس آیت کے اندر من گھڑت یہودیوں نے وضع کیا ہے، وہ قصہ پہلے سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔
بہت گندا غلیظ قسم کا انہوں نے حضرت کے بارے میں قصہ وضع کیا ہے، من گھڑت. اور مفسرین نے اس کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ ایسے قصے کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے، بیان بھی نہیں کرنا چاہیے. صرف میں اس وجہ سے کرنے لگا ہوں تاکہ جو لوگ قرآن اور حدیث سے شغف نہیں رکھتے، تاریخ پڑھتے ہیں، وہ بے وقوف پھر لوگوں کو قصے سناتے ہیں اس بارے میں کہ حضرت سلیمان کے بارے میں یہ قصہ، حالانکہ قرآن اور حدیث اس کے بارے میں بالکل تائید نہیں کرتے. ٹھیک ہے. واقعہ یہ ہے کہ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام گئے بیت الخلاء میں قضائے حاجت کے لیے. ان کے پاس انگوٹھی تھی، انگوٹھی کے اوپر لکھا تھا اسم اعظم، اللہ کا سب سے بڑا نام جو ہوتا ہے اسم اعظم. وہ انگوٹھی جو تھی اس کے اوپر اسم اعظم لکھا. حضرت وہ انگوٹھی اتار کر اپنی بیویوں میں سے جو سب سے معتمد اور جس سے سب سے زیادہ محبت تھی، آپ اس کو وہ انگوٹھی دے کے چلے گئے. اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس انگوٹھی کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت قائم تھی. جنوں کے اوپر جو آپ بادشاہت کرتے تھے، سلطنت کرتے تھے، وہ انگوٹھی اور اسم اعظم کی وجہ سے تھی یہ ساری. تو حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت الخلاء میں گئے، جانے لگے، تو جانے سے پہلے وہ انگوٹھی کس کو دے کے گئے؟ اپنی بیوی کو، جو سب سے زیادہ معتمد تھی، جس کے اوپر اعتماد تھا اور جس سے سب سے زیادہ کیا تھی؟ محبت تھی. ٹھیک ہے. غور کرتے جانا الفاظ کے اوپر. حضرت چلے گئے، پیچھے سے ایک جن آیا. وہ جن حضرت سلیمان کی شکل اختیار کر کے بیوی کے پاس آیا. حضرت آگے کہا کہ انگوٹھی مجھے دو. بیوی نے انگوٹھی دے دی. اب جن جا کے تخت کے اوپر بیٹھ گیا حضرت سلیمان کے. اس میں اعظم لکھا تھا، انگوٹھی تھی. اسی انگوٹھی کی وجہ سے حضرت سلیمان کی بادشاہ تخت کے اوپر بیٹھ کے حکمرانی کرنے لگ گیا. لوگوں نے اس کو سلیمان مان لیا. اب کیا ہوا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اللہ نے بادشاہت بھی چھین لی، نبوت بھی چھین لی، دونوں چیزیں چھین لی. استغفر اللہ، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، ثم الیاذ باللہ. حضرت سلیمان اب بیت الخلاء سے واپس آئے. بیوی سے کہا کہ میری انگوٹھی. تو بیوی نے کہا کہ انگوٹھی تو میں نے سلیمان کو واپس کر دی ہے. سلیمان کو واپس. بیوی نے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا، حتیٰ کہ حضرت سلیمان کی شکل بھی بدل گئی. استغفر اللہ. پہچاننے سے انکار کر دیا. اور حضرت سلیمان نے کہا میں ہی سلیمان ہوں. بیوی نے کہا تو غلط کہہ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو کہاں سلیمان ہے؟ حضرت سلیمان پھر گئے رعایا کے اندر، ہر کسی نے پہچاننے سے انکار کر دیا. سب نے کہا کہ تو سلیمان کا ہے. سلیمان تو وہ تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اس طرح حضرت کی کیا چلے گئی؟ بادشاہ. قصہ نگاروں نے پھر یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ جو آزمائش آئی تھی نا، یہ سلیمان کے اوپر یہی آزمائش آئی تھی. ٹھیک ہے. اور سلیمان کے تخت پر تو جسد ڈالا گیا تھا، وہ یہی جو جن تھا، جن. وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، جو جن تھا اس کو کیا کہا گیا ہے؟ جسد. اس کو تخت کے اوپر ڈال دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کی تھی؟ آزمائش کی تھی. پھر کیا ہوا؟ پھر کہتے ہیں کہ 40 روز کی مدت گزر گئی. حضرت سلیمان کی حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ مزدوری کا کام کرنے لگ گئے. مزدوری کر کر کے کمایا کرتے تھے. سمندر کے کنارے چلے گئے، وہاں مزدوری کرتے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے. بڑی بڑی لوگ آتے تھے وہاں مچھلیاں لینے کے لیے، اور حضرت سلیمان مچھلیاں اٹھا اٹھا کے لوگوں کے گھروں تک پہنچاتے تھے. جتنا کرایہ بنتا تھا مچھلی اٹھانے کا، وہ حضرت کرایہ لے لے کے گزارا کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. ایک روز کیا ہوا کہ ایک بندہ آیا مچھلی خریدنے کے لیے. حضرت سلیمان سے اس نے کہا جی تو میرے یہ، اس کو نہیں پتا تھا یہ سلیمان کون ہے. اس نے تو بس یہی سمجھا کہ مچھلی اٹھانے والا، حامل مچھلی ہے یہ. تو اس نے کہا یہ تو مچھلی اٹھا کے کندھوں پہ میرے گھر تک پہنچایا. حضرت نے کہا ٹھیک ہے. اٹھایا جی مچھلی کو گھر تک پہنچانے کے لیے لے کے گئے. اب جو اس کا کرایہ بنتا تھا کہ مچھلی اٹھا کے لے کے آیا، کرایہ جو بنتا تھا، اجرت بنتی تھی. اس نے کہا کہ بھائی میں تجھے کیا کرایہ دوں، کیا اجرت دوں، تو اس طرح کر، تو اس کے بدلے یہ مچھلی رکھ لے، مچھلی لے جا گھر میں. حضرت مچھلی لائے، مچھلی کو چیرا، اور جب چیرا اندر سے انگوٹھی نکلی، وہی اسم اعظم والی. ٹھیک ہے. حضرت نے انگوٹھی پہنی، دوبارہ بادشاہت بھی مل گئی، سلطنت بھی مل گئی، نبوت بھی مل گئی، سب کچھ مل گیا. اور انگوٹھی مچھلی کے پیٹ میں کیسے گئی؟ مچھلی کو غصہ چڑھا تھا، تو وہ بندہ مچھلی پکڑنے کے لیے آیا جس کو بادشاہت ملی تھی انگوٹھی کے لیے. اس نے مچھلی کو پکڑا، مچھلی کو غصہ چڑھا، وہ باہر آ کے اس بندے کو نگل گئی اور مچھلی اس کے
ادھر پیٹ میں رہ گئی، بندہ ہضم ہو گیا اور گٹھی مچھلی کے پیٹ میں رہ گئی۔ استغفر اللہ الیاذ باللہ۔ یہ سارا قصہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے اور یہودیوں کا بنایا ہوا اسرائیلی روایات ہیں، یہ من گھڑت ہے۔ مفسرین نے اس قصے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کو بیان بھی نہیں کرنا چاہیے، سمجھ آئی ہے؟ اچھا، دوسری بات، صحیح بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ اب یہ کچھ مفسرین نے جو تفسیر کی ہے وہ ایک روایت ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، روایت صحیح ہے، بالکل کوئی خرابی نہیں ہے اس روایت کے اندر۔ روایت یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کر رہے تھے گھوڑوں کا معائنہ، جہاد کے لیے جانا تھا۔ حضرت سلیمان کو ابھی جنات اللہ تعالیٰ نے تابع نہیں کیے تھے، بادشاہت تھی، جنات ابھی تابع نہیں کیے تھے، ہوا کو مسخر نہیں کیا تھا، ابھی بادشاہت تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کا کر رہے تھے معائنہ، کیونکہ جب ہوا تابع تھی حضرت کے، جنات تابع ہو گئے، پھر گھوڑوں کی کیا ضرورت؟ کیونکہ گھوڑے کیوں استعمال ہوتے ہیں؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے، اس کے لیے اللہ نے کیا لگا دی تھی؟ ہوا، پھر گھوڑوں کی ضرورت نہیں۔ گھوڑوں کا معائنہ کر رہے ہیں تو حضرت نے کہا کہ آج رات میں اپنی بیویوں سے مباشرت کروں گا، شب پاشی کروں گا، ہر بیوی سے جو ایک بچہ جنم لے گا تو وہ بچہ بڑا ہو کر اللہ کے رستے کے اندر میں اس کو مجاہد بناؤں گا اور وہ جہاد کرے گا اللہ کے رستے میں۔ 100 کے قریب بیویاں تھیں حضرت کی، ٹھیک ہے، اور حضرت انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ کیا کہنا بھول گئے؟ انشاءاللہ نہیں کہا۔ اتنی بات کہی کہ میں بیویوں سے شب پاشی کروں گا، اس کے انجام میں 100 حمل ٹھہریں گے، 100 بچے پیدا ہوں گے، ہر بچہ مجاہد بنے گا، اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا، انشاءاللہ نہیں کہا۔ اب کیا ہوا؟ حضرت نے شب پاشی کی، 99 بیویوں کو حمل ہی نہیں ٹھہرا، ایک بیوی کو حمل ٹھہر گیا، اور جب اس کا بچہ پیدا ہوا وہ بھی ناقص الاعضاء، ہاتھ پاؤں پورے نہیں، ناقص ناتمام بچہ، ٹھیک ہے۔ اب حدیث کے الفاظ یہاں تک کے غور سے، صرف ناقص الاعضاء بچہ وہ بھی پیدا ہوا، 99 بیویوں کا حمل ہی نہیں ٹھہرا، ایک بیوی جو تھی ناقص الاعضاء تھی، وہ اس کا جو بچہ پیدا ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ دیتے تو 100 کی 100 بیویوں کا حمل ٹھہرتا، بچے پیدا ہوتے اور وہ سارے کے سارے اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرتے۔ یہ حدیث ہے پوری، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر مفسرین نے بات لکھی ہے، یہ جو ایک بچہ پیدا ہوا تھا یہ ہے وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، دائیا تھی نا جو دائیا، وہ اٹھا کے لے کے یہ ناتمام بچہ، اس نے لا کے حضرت کے سامنے حضرت کے تخت کے اوپر یہ بچہ ڈال دیا۔ جسدن سے کون مراد ہے؟ بچہ۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انشاءاللہ نہ کہنے کے اوپر یہ تنبیہ کی کہ آئندہ اگر کسی بڑے کام کا کوئی ارادہ کرنا ہے تو کیا کہنا ہے؟ انشاءاللہ۔ پھر حضرت نے کیا کیا؟ ثم انابا قال رب اغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف فرما، اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ پھر حضرت نے دعا کی وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ۔ پھر اللہ نے کہا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ۔ سمجھ آئی یہ بات؟ اچھا، اب یہاں سے ایک اور بات سمجھ، میں نے کہا نا حدیث کے الفاظ کہاں تک تھے کہ ناتمام بچہ پیدا ہوا جو ایک پیدا ہو، جسد پہ ڈالنے کا حدیث کے اندر ذکر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے فرما دیا اگر انشاءاللہ کہتے تو 100 کے 100 بچے پیدا ہوتے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو جسد پہ ڈالنے کی بات ہے یہ مفسرین نے کہا ہے کہ وہ جو ایک بچہ پیدا ہوا ناتمام وہ حضرت کے سامنے لا کے رکھا گیا تھا، ٹھیک ہے، تخت پر ڈال دیا۔ اب حضرت اس پر متنبہ ہوئے، لیکن یاد رکھو اس حدیث کے اندر ادنا سا بھی اشارہ نہیں ملتا جس سے یہ معلوم ہوتا ہو کہ یہ حدیث جو ہے اس آیت کی تفسیر ہے۔ غور سے کرو، روایت پوری میں نے آپ کو سنائی ہے، اشارہ نہیں ملتا کہ یہ حدیث جو ہے واقعہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، واقعہ بالکل حدیث بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، بخاری مسلم کی سند بھی بالکل ٹھیک ہے، اس کی راوی بھی پورے قوی ہیں، مضبوط ہیں،
لیکن حدیث جو ہے اس آیت کی تفسیر نہیں بنتی کسی لحاظ سے، ٹھیک ہے، اشارہ بھی نہیں ہے، سمجھ آئی ہے؟ تو ایک مفسرین تفسیر اور بیان کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر بیماری بھیجی جس طرح ایوب علیہ السلام کے اوپر بھیجی تھی۔ حضرت سلیمان کا جسم ہو گیا نحیف، کمزور، لاغر، تو یہ جسد سے جو مراد ہے یہ حضرت کا اپنا ہی جسم مراد ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ہم نے آزمائش میں ڈالا، وَأَلْقَيْنَا، اور ڈالا ہم نے اوپر اس کی کرسی کا ایک جسد، یعنی حضرت کمزور ہو گئے، اس طرح لگتا تھا جیسے یہ جسد کمزور ہے، بلا روح ہے۔ تو پھر حضرت نے اللہ سے دعا کیا، اللہ مجھے بخش دے، توبہ کی، استغفار کیا، اللہ سے معافی مانگی، اللہ مجھے اس آزمائش سے نکال دے۔ حضرت نے فرمایا مجھے بخش دے، مجھے بادشاہت عطا کر۔ ایک تفسیر یہ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک آخری تفسیر کرنے لگا ہوں، آخری، یہ ہمارے حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کی ہے۔ انہوں نے کہا بابا کیوں توڑ مروڑ کر رہے ہو آیتوں کے اندر؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سلیمان، جہاں اللہ نے جمعرات والے دن جہاں سے سبق شروع کیا ہے، انہوں نے کہا توڑ مروڑ کیوں کر رہے ہو آیتوں کے، سیدھی سیدھی ربط جوڑ دو تم آیتوں کا، ایسے ہی اتنے لمبے چکروں پڑے۔ حضرت نے کہا کہ حضرت گھوڑوں کی کر رہے تھے دیکھ بھال، ٹھیک ہے، اور اس قدر محو ہو گئے کہ حضرت یاد الہی سے غافل ہو گئے۔ بس ایک بات آگے، اللہ نے اس ادنا سے تغافل کے اوپر بطور تنبیہ، اس ادنا سے تغافل کے اوپر بطور تنبیہ اللہ نے حکومت لے لی حضرت سے، اور پھر اللہ نے ایک بیمار شخص کو متعین کر دیا اور حضرت کے تخت کے اوپر بٹھا دیا۔ پھر اللہ پاک سے حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی اور دعا اللہ نے قبول کر لی، اور اللہ پاک نے وہ بادشاہت واپس لوٹا دی۔ بس سیدھی سیدھی بات ہے، ضرورت ہی نہیں ہے اتنے لمبے چکروں میں پڑھنے کی، فلاں یہ ایسے ہے، فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے، سمجھ آئی ہے؟ اب دیکھیں آگے جی، بس قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، فرمایا اے میرے رب بخش دے تو مجھے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو دعا کیسی کی حضرت نے، اے میرے رب بخش دے تو مجھے، وہب لی ملکن، اور عطا فرما تو مجھے ایک بادشاہی، بادشاہت عطا فرما، لا ينبغی لأحد من بعدی، جو نامیسر ہو کسی ایک کے لیے، جو نامیسر ہو لأحد کسی ایک کے لیے، من بعدی میرے بعد، یہ ترجمہ نہیں کرنا، نہیں، حضرت یہ دعا نہیں کر رہے کہ قیامت تک میرے بعد کسی کو بادشاہت ملے ہی نہ، مطلب من بعدی کا میرے سوا، میرے زمانے میں، کیونکہ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان کے زمانے میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے بڑے ظالم جابر قسم کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، اور ظاہری بات ہے حضرت کو جو حکومت عطا کی تھی پوری روئے زمین کے ایک حساب سے، اتنی طاقت دی، اتنی قوت دی، کیوں دی تھی؟ کہ بادشاہ بڑے ظالم ہوا کرتے تھے، جابر ہوا کرتے تھے، شرک و کفر لوگوں سے جبر کر کے کروایا کرتے تھے، اس لیے حضرت کو اللہ نے بادشاہت بھی کیا دی، مضبوط دی تھی۔ تو حضرت نے فرمایا اللہ میرے زمانے میں میرے سوا کسی کو ایسی بادشاہت نہ ملو، ایسی مجھے بادشاہت عطا کر، تاکہ میں ان بادشاہوں سے ٹکر لوں، مقابلہ کروں، شرک کے خلاف، کفر کے خلاف میں ان سے جہاد کروں، اور تیرے مسئلہ توحید والے نظام کو، تیرے نظام کو، تیرے قانون کو روئے زمین کے اوپر میں نافذ کروں۔ سمجھ آئیے بات؟ ہاں، اللہ اکبر۔ حضرت کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہ جو میرے پاس گھوڑے کا بار بار معائنہ ہے ایک قسم کا، ان گھوڑوں کی وجہ سے میں لغزشوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہوں، اے اللہ یہ جو بچے ہیں ان بچوں کی بھی مجھے کوئی ضرورت نہ رہے، ان تمام وسائل کی مجھے ضرورت نہ پڑے، ایسی بادشاہت دے کہ مجھے وسائل سے کیا ہو جاؤں، میں بے نیاز ہو جاؤں، مجھے ضرورت نہ پڑے۔ اللہ نے حضرت کی دعا کو قبول کیا، اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، پس ہم نے مسخر کر دیا اس کے لیے، کس کو؟ ہوا کو، تجری جو چلتی تھی، بِأَمْرِهِ ساتھ اس کے حکم سے، مسخر کس نے کیا؟ اللہ نے، ٹھیک ہے، اللہ نے تابع کر دیا۔ حضرت سلیمان اب جہاں چاہتے ہوا کہاں لے جاتی، اڑا کے لے جاتی ان کو، سب کو، لشکر کو، سمجھیں؟ اب رخاءن، نرم نرم، اب یہاں پہ یہ لفظ آیا رخاءن، نرم نرم، پیچھے کہیں بھی اللہ نہیں لفظ، کیوں کہا نرم نرم؟ بھائی جب تیز آندھی چلتی ہے بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ اڑنے والا ہو جاتا ہے،
بعض اوقات تیز ہوا جو ہے بندے کو لگتی بھی ہے، لیکن حضرت جب ہوا میں اڑتے تھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا، ایسے جس طرح ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے نا، پتہ ہی نہیں چلتا، اس طرح حضرت کو بس محسوس ہوتی تھی۔ یہ نرم نرم، اس سے یہ مراد ہے جو نقصان دینے والی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ حیث اصاب، کیا مطلب؟ جہاں پہنچنا چاہتے حضرت، وہ ہوا اس کو کیا کر دیتی؟ وہیں پہ پہنچا دیتی تھی۔ آگے ایک یہ اللہ نے گھوڑوں کے مقابلے میں دے دی اللہ نے، ٹھیک ہے۔ آگے بچوں کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ۔ اب اللہ نے فرمایا اور شیاطین تابع کر دیا، یہ بھی پیچھے ہے نا، فَسَخَّرْنَا، اسی کے ساتھ ہے، اور ہم نے مسخر کر دیا شیاطین کو، یعنی جنات کو، کُلَّ بَنَّاءٍ، ہر ایک بنانے والے، بنائن بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے نا، عمارتیں، ٹھیک ہے، وہ چیز، وغواص، اور غوطہ لگانے والے، کس میں؟ سمندر کے اندر غوطہ لگا کے قیمتی قیمتی موتی حضرت نکلوایا کرتے تھے، جواہرات نکلوایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اور دوسرے، غور سے، اور دوسرے جو بندھے پڑے تھے زنجیروں میں، جنات جو تھے، شیاطین، ٹھیک ہے، وہ بھی ہم نے کیا کر دیا؟ حضرت کے تابع کر دیے۔ کیا مطلب؟ جنوں کو بھی مسخر، جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، یعنی کچھ جنات ایسے تھے جو اچھے تھے، نیک تھے، ٹھیک ہے، جو اچھے مقصد کے لیے دینی امور سر انجام دے رہے تھے، لیکن کچھ ایسے جنات تھے جن کو حضرت نے زنجیروں کے اندر بطور سزا جکڑا ہوا تھا پہلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کیا کر دیا؟ حضرت کے تابع کر دیا۔ کس طرح؟ پیچھے گد گزری، اللہ نے فرمایا جو جن بھی حضرت کی نافرمانی کرتا اس کو پھر کیا ہوتا؟ آگ کا عذاب چکاتے۔ ایک فرشتہ اس کے اوپر مقرر تھا، اس کو وہ کوڑا مارتا، ایسا گرز مارتا کہ وہ مر ہی جاتا تھا، خاک ہو جاتا تھا۔ تو جنات ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے حضرت کی ذرہ سی بھی نافرمانی کی تو پیچھے سے ڈنڈا ہمارے سر پہ پڑے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اچھا، اب دیکھیں آگے، یہ چیزیں عطا کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ھذا عطاؤنا، یہ ساری چیزیں آپ کی نہیں ہیں، یہ ہماری عطا کردہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہماری عطا ہے، ہم نے دی ہیں آپ کو، ہماری بخشش ہے۔ فمنن، پس احسان کر تو، او امسک، یا روک تو، بغیر حساب، بغیر حساب کے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ نے حضرت کو دیا ہے اختیار کہ ہم نے آپ کو یہ نعمتیں دی ہیں، ہوا ہے، جنات کو تابع کر دیا، اور کتنی نعمتیں اللہ نے دی، پرندوں کی بولیاں سکھائیں۔ اللہ نے فرمایا آپ کو اختیار ہے، جس سے چاہو روک لو، جس سے چاہو آپ اس کو اس کا حق دے دو، اس کو دے دو، ان تمام چیزوں کا آپ کو حق ہے۔ یہ جتنی، خلاصہ کلام، جتنی بھی نعمتیں ہم نے آپ کو عطا کی ہیں نا میرے پیغمبر، ہم نے آپ سے دنیا میں یا آخرت میں اس کا حساب نہیں لینا، مواخذہ نہیں کرنا۔ فمنن او امسک، یا احسان کر تو یا تو روک لے، استعمال کر نہ استعمال کر کسی نعمت کو، یا کسی کو سزا دینا نہ دینا، یہ آپ کو اختیار ہے، ہم آپ کو اس کا اختیار دیتے ہیں، بغیر حساب، بغیر حساب کے، یعنی ہم نے آپ سے مواخذہ ہی نہیں کرنا، جس طرح مرضی ہماری نعمت کو استعمال کرو، نہ دنیا میں ہم حساب لیں گے نہ آخرت کے اندر حساب لیں گے۔ اور یہ مستقل حضرت کے لیے نعمت ہے بہت بڑی کہ مواخذہ ہے ہی نہیں، کوئی سوال جواب ہے ہی نہیں بالکل بھی، ٹھیک ہے۔ آگے، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآب، اس لیے کہ اور بے شک واسطے اس سلیمان کے، عندنا ہمارے ہاں، البتہ قرب ہے، نزدیکی ہے، یہ دنیا کے اندر قرب ہے، نزدیک ہے، وَحُسْنَ مَآب، اور بطور انجام کے اچھا ٹھکانہ ہے، خوبصورت ٹھکانہ، یعنی آخرت کے اندر جنت ہے، ہماری رضا ہے، خوبصورت ٹھکانہ ہے حضرت کے لیے، سمجھ۔ یہاں تک یہ دوسری دلیل نقلی اللہ نے جو بیان فرمائی تھی وہ پوری ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں جی آگے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، تیسری دلیل نقلی ہے جی حضرت ایوب علیہ السلام سے، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ کیا فرمائے؟ اللہ نے فرمایا دیکھو ظالمو، تم نبیوں کو سفارشی سمجھتے ہو، ہمارے ہاں شفیع غالب ہیں، دیکھو ایوب کی طرف تو دیکھو، ہمارا کتنا صابر و شاکر آدمی تھا،
کتنا عاجزیاں کی انہوں نے، 18 سال تک بیماری کے اندر مبتلا رہا، لیکن کس طرح اس نے ہمارے آگے دعا کی، گڑ گڑا کے ہماری رحمت کو جوش دلایا، عاجزی کے ساتھ اس نے ہم سے مانگا اور ہم نے اس کو عطا کیا، اور ساری چیزیں ہماری عطا کردہ تھی، ہم نے اس کو بیماری سے شفا بخشی۔ جس کا اپنا یہ حال ہو، جو اتنا عاجز ہو، کمزور ہو، وہ کس طرح ہمارے سامنے زوری زور اپنے لب کھول سکتا ہے؟ کس طرح ہم سے جبری طور پہ اپنی بات کو منوا سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا اور یاد کر، ذکر کر ہمارے بندے ایوب علیہ الصلاۃ والسلام، ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا میرے پیغمبر آپ ان کو حال پڑھ کے سناؤ، ان مشرکین مکہ کو۔ اذ نادى ربہ، جب کہ پکارا اس نے اپنے رب کو۔ اچھا، یہ مشرکین کے اوپر زبردست چوٹ ہوتی تھی، اس نے پکارا کس کو؟ ہاں، اور تم کس کو پکار رہے ہو؟ بزرگوں کو، ہیں ولیوں کو پکار رہے ہو، لات کو، منات کو، عزا کو، حبل کو، اور یہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے، علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، کو بھی پاک پتن والے، کسی کی زبان پہ جھولے لال ہے، ٹھیک ہے، اور کسی کی زبان پہ امام بری، اور کسی کے جمال پہ بابا جمال پتر دے رتا لال، اللہ معاف فرمائے۔ اور یہ مشرکین کے اوپر کیا تھی؟ زبردست چوٹ تھی کہ اس نے صرف کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا، اپنے رب کو۔ اور یہ بھی فرمایا جبکہ اس نے پکارا ربہ، اپنے رب کو، انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، بے شک مجھے پہنچائی ہے شیطان نے بنصب، ایذا وعذاب، اور تکلیف، ایذا اور تکلیف پہنچائی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تھوڑا سا ان کا تعارف سمجھ لیں حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ ان کا ذکر قرآن میں صرف 4 جگہوں پر آیا ہے بس۔ ایک ذکر آیا ہے اللہ نے سورۃ نساء کے اندر کیا، ایک سورۃ انعام کے اندر، وہاں صرف اللہ نے نام ذکر کیا ہے، حضرت ایوب کا نام لیا ہے۔ سورۃ نساء میں بھی نام ہے، اور سورۃ انعام کے اندر بھی کیا ہے؟ نام ہے صرف۔ اور سورۃ انبیاء پیچھے گزری ہے، اب یہ سورۃ صاد ہے، یہاں پہ مختصر سا اللہ نے ذکر کیا ہے، بقدر تفصیل اللہ تعالیٰ نے ان کا تھوڑا سا تعارف کرایا، اور دونوں جگہوں پر اللہ نے ان کی بیماری کا ہی ذکر کیا ہے۔ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ وہ کن لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، کہیں بھی نہیں لکھا، اور قوم کو کس انداز سے تبلیغ کی، اور پھر جواباً قوم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا انداز اختیار کیا، یہ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی اس کا تذکرہ نہیں ملتا۔ ہاں، قرآن نے صرف 2 جگہوں کے اوپر ان کی دکھ اور تکلیف کا ذکر کیا ہے بس، ایک سورۃ انبیاء اور دوسرا یہ سورۃ صاد کے اندر ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یاد رہے گی یہ بات؟ کتنی جگہوں پر تذکرہ ان کا؟ 4 جگہوں پر۔ پہلی سورت کون سی ہے؟ سورۃ نساء، دوسری انعام، انعام نہیں، انعام، انعام کا مطلب انعام نعمت ہے، انعام کہتے ہیں چوپائے جانور کو، الف کی زبر کے ساتھ انعام، سمجھے؟ انعام نہیں ہے یہ لفظ، بعض پڑھے لکھے مفسر بھی بولتے ہیں انعام، جو آج کل بنے پھٹے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ انعام کا مطلب یہ نعمت سے ہے، انعام کرنا کسی کے اوپر۔ انعام کا مطلب چوپائے، 4 ٹانگوں والے جانور جو ہوتے ہیں، مویشی، سمجھ آئیے؟ دوسرا صرف وہاں پہ نام ہے، اور جو بقدر تھوڑی سی اللہ نے تفصیل کیا ہے وہ سورت انبیاء میں اور سورت صاد کے اندر، یہ دوسری، بس اس کے علاوہ اور کہیں ذکر نہیں۔ اچھا، دعوت و تبلیغ کے بارے میں پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے، صرف دکھ اور بیماری کی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے ان کا نسب کب آئے ہیں، ان کا دور کون سا ہے، یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے، بس مورخین نے کافی زور چوٹ لگائی ہے کئی طریقے سے کوئی دور بنایا جائے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مفسر، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ 4تھی لڑی میں ان کا جو نسب نامہ ملتا ہے وہ حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ملتا ہے، یعنی 4تھے جو دادا تھے ان کے وہ حضرت اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام سے جا کے ملتے ہیں۔ اس طرح بعض کے نزدیک یہ بھی ہے کہ آپ کی جو والدہ تھی وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی، جو حضرت ایوب کی والدہ تھی وہ کس کی بیٹی تھی؟ حضرت لوط علیہ السلام۔ اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت کی جو بیوی تھی ایوب علیہ السلام کی بیوی، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، اور اس کا نام تھا رحمت، حضرت یوسف کی پوتی تھی۔ اس طرح یہ ملائے ہوئے، لیکن یہ صرف قول ہے مفسرین کے، باقی پکی ٹھکی بات کوئی نہیں ہے کہ ان کا دور کون سا ہے، بنی اسرائیل میں سے ہے یا حضرت ابراہیم سے پہلے ہیں، کوئی پتہ نہیں ان کا دور کیا ہے۔ اس کے بعد
اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دنیا کی ہر نعمت سے ایک قسم کا نوازا تھا. مال تھا، جائیداد تھی، پیسہ تھا، باغات تھے، محلات تھے، نوکر چاکر تھے، ایک شاہانہ زندگی تھی پوری. لباس اچھا، خادم اچھے، بیویاں، سب کچھ، ہر چیز. بیل جو کھیتی کے لیے ہل چلائے جاتے ہیں، مورخین نے لکھا ہے 500 جوڑیاں تھی بیل کی، اور 500 جوڑیوں کو چلانے کے لیے کتنے خادم؟ 500. اور اس کے علاوہ گھر کے خادم الگ، محلات کے الگ، ادھر ادھر نوکر چاکر سب الگ. شاہانہ زندگی. لیکن پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام فخر اور غرور سے مبرہ تھے، پاک تھے، صاف تھے. ان نعمتوں کے عطا ہونے کے باوجود اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا کرتے تھے. ہم یہ تو کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کو اتنی نعمتیں دی اور حضرت ایوب کیا ہو گئے؟ مغرور ہو گیا، لیاذ باللہ. نا، کیونکہ قرآن تذکرہ کر رہا ہے ان کی عاجزی کا، اور نبی کے اندر تو یہ چیز محال ہے پائی جانے کہ وہ فخر کرے، غرور کرے. بجائے یہ کہ آج کے کسی بندے کو لاکھ روپیہ مل جائے، وہ سمجھتا ہے مجھ سے بڑا امیر کوئی نہیں دنیا میں. ٹھیک ہے، شکر بھی جاتا ہے، پھر جب تھوڑی سی مصیبت آتی ہے سمجھتا ہے مجھ سے بڑا مصیبت زدہ ہی اور کوئی نہیں، پھر صبر بھی نہیں کرتا. دونوں کام نہیں ہے. لیکن حضرت نے نعمتوں کے اندر کیا کیا ہے؟ شکر کیا، اللہ کا شکر کیا. لیکن پھر بھی اللہ پاک نے ان کو کس میں ڈال دیا؟ آزمائش کے اندر ڈال دیا. اللہ اکبر. سب کچھ اللہ نے واپس لے لیا، سب کچھ اللہ نے واپس لے لیا، ساری نعمتیں اللہ نے واپس لے لی. محلات، نوکر چاکر، باغات، زمینیں بنجر، سارا مال اللہ تعالیٰ نے چھین لیا، سلب کر لیا. آخر کے اندر ایک جسم بچا تھا اپنا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کس میں ڈال دیا؟ بیماری میں مبتلا کر دیا. بیماری مبتلا کر دیا. پھر قوم والوں نے کیا کہا کہ بابا ہم آپ کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے. رشتہ داروں نے منہ موڑ لیا، قوم والوں نے منہ موڑ لیا، بستی سے نکال دیا. اب حضرت جنگل کے اندر جا کے بسیرا کیا، ڈیرا ڈالا. صرف ایک بیوی خادمہ، بس اس نے خدمت کی. 18 سال تک اس عورت نے خدمت کی پیغمبر کی. ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں کہیں ذکر ہی نہیں کیا، کہیں ذکر نہیں کیا کہ حضرت نے اپنی زبان کے اوپر شکوہ بھی لے کے آئے ہوں. نہ، کیونکہ اللہ ان کے بارے میں گواہی دے. اب آگے آپ آیت سنیں گے نا، پڑھیں گے، اب خود ہی اندازہ لگا لینا کہ جس کے بارے میں اللہ گواہی دے رہا ہے، ایسی خوبصورت گواہی دے رہا ہے، اس بندے سے زبان سے کس طرح شکوہ اس کے دماغ سے گزر بھی نہیں سکتا تھا. شکایت اللہ سے کبھی اس کے دماغ سے گزر بھی نہیں سکتی تھی. اللہ اکبر. ایسا صبر کیا، ایسا صبر کیا کہ امتحان لینے والے کو بھی کہنا پڑا انا وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے اپنے ایوب کو صبر کرنے والا پایا. پھر اس کو اور آگے اللہ نے چڑھا کے بیان کیا، نعم العبد، بڑا اچھا بندہ تھا. پھر اللہ نے اور بڑا چڑھا کے بیان کیا، انہ اواب، ہماری ہی طرف رجوع کرنے والا تھا. 3 جملے اللہ نے ان کی تعریف کے اندر بولے، 3 جملے. انا وجدناہ صابرا، صبر کی تعریف کی. نعم العبد، بندہ بڑا اچھا تھا. انہ اواب، اعمال کے اعتبار سے ہر کام میں رجوع کس کی طرف کرتا تھا؟ ہماری طرف کرتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، بیماری کون سی تھی؟ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا. بیماری کون سی تھی؟ اللہ نے کہیں بھی ذکر نہیں کیا. سورۃ انبیاء میں بھی ذکر نہیں کیا کیا بیماری تھی، کس طرح کی تھی. سورۃ صاد ہے، اللہ نے کہیں ذکر. حدیث خاموش ہے، صحابہ اکرام کی زبانیں خاموش ہے، سکوت اختیار کیا. پتہ نہیں کون سی بیماری تھی، کوئی پتہ نہیں ہے. مورخین نے ہاں وہ روایات وہ بھی یہودیوں سے لیتے ہیں. حضرت سلیمان کو تاریخ نے نہیں چھوڑا، حضرت داؤد کو تاریخ نے نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا تاریخ نے، صحابہ کو تاریخ نے نہیں چھوڑا، ایوب علیہ السلام کو تاریخ نے نہیں چھوڑا. کیا پڑھایا جاتا ہے؟ مولوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ایوب کے جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے تھے. استغفر اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے کے اوپر بھی خدا کی لعنت ہے. کیا حوالہ ہے؟ تاریخ کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے. استغفر اللہ. یہاں تک بات لکھی ہے کہ اتنے کیڑے پڑ گئے، جسم سے کیڑے جھڑتے تھے. استغفر اللہ، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ.
اعاذنا اللہ من الخرافات، اللہ ہماری ایسے خرافات سے حفاظت فرمائے، پناہ عطا فرمائے ایسی خرافات سے، ٹھیک ہے۔ لیکن یاد رکھنا ہمارے نزدیک ہے بالکل، جب قرآن حدیث خاموش ہے تم اپنی زبانیں چپ نہیں رکھ سکتے، ضرور تاریخ کے اندر گھسنا ہے۔ اللہ نے بیان نہیں کیا، حدیث نے بیان نہیں کی بات، تم کیوں کہتے ہو یہ بیماری آئی تھی، فلاں بیماری آئی تھی؟ سب سے بڑا کلام کیا ہے؟ اللہ کا، خدا کا کلام چپ ہے، خاموش ہے، تم بھی چپ رہو۔ حضرت ایوب کو بیماری کون سی تھی؟ ہمارے عمل سے اس کا تعلق نہیں ہے، عمل سے تعلق جو ہے اللہ نے صرف اتنی بات بیان کی کہ اس نے صبر کیا، اس نے دعا کی، یہ عمل سے تعلق ہے ہمارا، اللہ نے اتنی چیز بیان کی۔ بیماری کون سی تھی یہ ہمیں عمل سے تعلق نہیں ہے، اللہ نے اس چیز کو ذکر ہی نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ میرا آپ کا عمل کا تعلق ہے ان سے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام پتہ لگانا ہمارے لیے واجب ہے، فرض ہے، کتنی نیکیاں ملیں گی، 10 12 30 بھی کتنی نیکیاں ہیں، کوئی ہے عمل سے تعلق؟ ابراہیم کے دادا جان کا نام کیا تھا؟ قرآن میں ہم تلاش کریں، حدیث میں تلاش کریں، کہاں لوگ ہیں؟ تاریخ میں، وہ بندوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے بس۔ ایسے ہی لوگ پڑھتے ہیں تاریخوں میں، وہ فلانا کدھر تھا، فلانے کی عمر کتنی، نبیوں کی عمر کتنی تھی۔ قرآن جس شخصیت کے اوپر اترا ہے نا، ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال عمر تھی، لیکن میں ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں، قرآن جس شخصیت کے اوپر اترا، قرآن نے اس شخصیت کی عمر کا ذکر نہیں کیا، کیا ہے؟ الحمد کے الف لام سے والناس کی سین تک پڑھو، کیا اس سے؟ حضرت آدم کی اتنی عمر تھی، اور حتیٰ کہ حضرت نوح کی عمر کا بھی ذکر نہیں کیا، صرف مدت تبلیغ کا ذکر کیا بس۔ جو عمل سے تعلق ہے اللہ نے اس چیز کو ذکر کیا۔ حضرت نوح کی عمر کل کتنی تھی، عمل سے ہمارے تعلق نہیں۔ مدت تبلیغ کتنی تھی، عمل سے تعلق ہے۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے پیغمبر نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن وہ تھکا ہارا نہیں ہے، پتھر کھائے لیکن مسئلہ توحید بیان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹا، عمل سے تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ ایوب علیہ السلام ہمارے نزدیک بالکل صحیح نہیں، کیونکہ قرآن حدیث صحابہ کرام خاموش ہے۔ دوسرا اس بنا پہ کہ اللہ، انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے چنے ہوئے اور پسندیدہ بندہ ہوتے ہیں۔ اللہ قرآن میں خود کہتا ہے نیک لوگ اور پسندیدہ بندے، اللہ اپنے نبیوں کو ایسی گندی غلیظ بیماریوں میں مبتلا نہیں کرتا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ دیکھو ہمارا نظریہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جب سے وفات کے بعد قبروں کے اندر اس کو اتارا جاتا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک ان کا جسم محفوظ ہے۔ مٹی کو بھی اللہ نے کہہ دیا کہ تیرے اوپر حرام ہے، میرے نبی کے دھڑ جسم کھانا تیرا حرام ہے، محفوظ ہے آج تک۔ جب ہم وفات کے بعد یہ قائل ہیں کہ مٹی اور کیڑا پیغمبر کے جسم کو کھا نہیں سکتا، تو پھر زندگی کے اندر ہم کس طرح مان لیں کہ ایوب علیہ السلام کو کیڑے کھانے لگ گئے؟ استغفر اللہ، یہ بات ماننے کے لیے ہم بالکل تیار نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ اللہ نے قرآن کے اندر جو بات بیان فرمائی کہ حضرت نے کہا کہ مجھے شیطان نے ایذا اور تکلیف پہنچائی ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ سورۃ انبیاء کے اندر جو دعا تھی وہ تھی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بس یہاں پہ دعا جو ہے انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، مجھے شیطان نے کیا پہنچائی؟ تکلیف اور ایذا پہنچائی۔ اس بارے میں ایک واقعہ مفسرین ذکر کرتے ہیں، تمام مفسرین اسی کی طرف ہیں کہ شیطان تھا نا، جو شیطان، حضرت کی بیوی جو تھی یہی بس خادمہ تھی، یہی خدمت کرتی تھی، اس کا آنا جانا ہوتا تھا، پانی لے کے آنا، دوائی لے کے آنا، خدمت کرنی۔ ایک مرتبہ یہ جا رہی تھی کہیں، شیطان پیر صاحب کی شکل اختیار کر کے رستے کے اندر بیٹھ گیا اور ارد گرد جنات کو بٹھا لیا، اور وہ جس کو پھونک مار رہا ہے وہ شفا یاب ہو رہا ہے، جس کو پھونک مار رہا ہے وہ شفا یاب ہو رہا ہے۔ بیوی نے دیکھ لیا، واہ بڑی کرم والی سرکار ہے، وہ بھی چلی گئی۔ صاحب الغرض مجنون، عربی کا مقولہ ہے کہ غرض مند آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ مجنون ہوتا ہے، پاگل ہوتا ہے۔ وہ 18 سال خدمت کرنی، صنف نازک ہے بیوی، وہ چلی گئی۔ وہ کہتی کیا پتہ میرا کام بھی بن جائے۔ تو وہ گئی، اس نے جا کے کہا کہ بابا جی کہ میرا خامد اتنے سال ہو گئے بیمار ہے۔ تو اب شیطان بیٹھا ہی اسی طاق میں تھا، سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ بیٹھا ہی اسی طاق میں تھا کہ اس کو میں ورغلاؤں اور ایوب کے ایمان کے اوپر میں حملہ کروں اور اس کے ایمان کے اوپر میں حملہ کروں۔ جس طرح میں نے آدم کو ورغلایا، اب ایوب کی باری ہے، اس کو بھی ورغلاؤں میں۔
ٹھیک ہے، اب بیٹھ گیا طاق میں. بیوی نے کہا کہ اس طرح ساری رویداد سنائی، داستان سنائی، میں اس طرح اتنے سال سے خدمت کر رہی ہوں لیکن بیماری بڑھتی جا رہی ہے، کم نہیں ہو رہی. اس بے ایمان نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک شرط پہ علاج کروں گا، ایک شرط پہ وعدہ کر کہ تیرا خامند اگر ٹھیک ہو گیا تو پھر تو غیر اللہ کے نام کے اوپر نظر نیاز دے گی. بیوی کو کہا غیر اللہ کے نام کے اوپر تو نظر نیاز دے گی تو وعدہ کر. گئی وہ سیدھی، اس نے ہاں نہ کے اندر جواب تو نہیں دیا، گئی سیدھی ایوب علیہ السلام کے پاس. اس نے کہا آج میری فلاں پیر صاحب سے بات چیت ہوئی ہے اور آپ کی بات رکھی ہے. اب یہ تھے فہم و فراست کے مالک، اللہ کے پیغمبر تھے، فوراً اپنی خدا داد فہم سے سمجھ گئے کہ یہ کون ہے، یہ کام کرنے والا یہ شیطان کے علاوہ اور یہ کسی کام بندے کا کام نہیں ہے. اتقوا فراست المؤمن، حدیث ہے کہ مومن کی فراست سے بچو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. نبی سے بڑا مومن اور ایمان والا کوئی نہیں ہو سکتا. وہ خدا داد فہم سے فراست سے سمجھ گئے کہ یہ جو کام ڈالنے والا ہے یہ بے ایمان شیطان ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اب حضرت نے جب یہ بات سنی، اب حضرت نے کہا انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ اللہ مجھے شیطان کے اس قول سے کیا پہنچی ہے، تکلیف پہنچی. اللہ تیرے سوا میں کسی اور کے نام کی نظر نیاز دوں، اس کے اس قول کی وجہ سے مجھے کیا پہنچی ہے، تکلیف پہنچی ہے. اللہ مجھ پہ نظر کرم فرما. ٹھیک ہے، حضرت نے جب بیوی نے آ کے یہ جملہ کہا نا، قسم اٹھا لی کہ مینو ایک بار اللہ ٹھیک تے کرے میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا. بیوی کو کہا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں اللہ نے مجھے صحت دی، میں تجھے کیا ماروں گا 100 کوڑے. تو پہلے میرے جسم نے، بیماری نے میرا جسم ختم کر دیا، اب تو یہ کام کروا کے میرا ایمان ختم کرنا چاہتی ہے. قسم اٹھا لی کہ اگر اللہ نے مجھے ٹھیک کر دیا میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا. پیغمبر کو شرک کے بات سن کے اتنا غصہ چڑھ گیا تھا، اور خود بیماری کے اندر بیٹھا ہے، بیماری کے اندر بیٹھا ہے، شرکیہ بات اپنی بیوی کی زبان سے سنی اور قسم اٹھا لی مجھے صحت اللہ نے دی، میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا. تو ہوتی کون ہے یہ بات کرنے والا؟ میں اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر نیاز دے دوں. سمجھ آئی ہے؟ اللہ اکبر. بیوی نے کہا پھر ٹھیک ہے اللہ سے دعا کریں اللہ آپ کو شفا دے. اس سے پہلے حضرت ایوب دعا نہیں کیا کرتے تھے. جب بیوی نے یہ جملہ کہا نا اللہ سے دعا کریں، اس سے پہلے حضرت دعا نہیں مانگا کرتے تھے. حضرت کہتے تھے اپنی بیوی سے نہ دعا کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اگر میں نے دعا کی اللہ مجھے شفا دے، میرے دکھ دور کر، اگر جواب میں اللہ نے مجھے کہہ دیا کہ ایوب تو نے تو ابھی اتنے دکھ دیکھے نہیں جتنے تو نے زندگی میں سکھ دیکھے، اتنا بے صبری کا مظاہرہ کر دیا تو نے. حضرت کہتے مجھے خوف آتا ہے، مجھے میں نہیں کر سکتا درخواست. لیکن جب یہ بات پہنچی شیطان کے کول، شیطان بے ایمان نے یہ تکلیف پہنچائی، حضرت نے فوراً بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا دیا، اللہ مجھے شیطان کے اس کول نے تکلیف پہنچائی، تو مجھ پہ سب سے زیادہ رحم کرنے والے میری اس تکلیف کو دور کر دے اللہ پاک. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، اللہ نے فرمایا سورۃ انبیاء میں فاستجبنا لہ، ہم نے ایوب کی دعا کو قبول کر لیا. فکشفنا ما بہ من ضر، ہم نے اس سے جتنی بھی تکلیفیں تھی ساری دور کر دی. سورۃ انبیاء میں ذکر نہیں، اللہ نے وہاں صرف اتنا کہا کہ ہم نے تکلیفیں دور کر دی. اب اس کا ذکر اس جگہ پہ ہے کہ کس طرح ان کی تکلیف دور ہوئی تھی. سمجھ آئی ہے؟ دیکھیں جی، اب اللہ نے فرمایا ارکض برجلی کا، مار تو لات ساتھ اپنے پاؤں کے. ٹھیک ہے، یعنی پاؤں مار، ٹھوکر مار زمین پہ، لات مار. ھذا مغتسل، پھر کیا ہوا؟ یہ چشمہ نکلا نہانے کا. مغتسل یہ چشمہ نہانے کا، باردن جو کہ ٹھنڈا ہے، و شرابن اور پینے کا. حضرت نے ماری اپنی ایڑی زمین پہ، اللہ نے فوراً اندر سے ایک چشمہ نکالا زمین سے. اللہ نے فرمایا یہ ٹھنڈا بھی ہے، باردن ٹھنڈا، ٹھیک ہے، و شرابن اور پینے کے لیے بھی ہے، میٹھا بھی ہے. اس سے غسل کر. کیا کر؟ غسل. غور کر دیکھو، غور کرو. اللہ نے جملے کو بند کیا ہے. اندرونی بیماری بھی تھی، بیرونی بھی تھی. اللہ نے فرمایا نہا، بیرونی بیماری ٹھیک ہوگی، و شرابن پی، اندرونی بیماری بھی ٹھیک ہو جائے گی. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. اور پھر کیا فرمایا؟ دعا کی
اللہ نے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، اور عطا فرمایا ہم نے واسطے حضرت کے اہلہ اس کا اہل، وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ اور ان کی مثل ساتھ ان کے اور ڈبل کر دیا ہم نے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. 7 بیٹے تھے 7 بیٹیاں تھیں. مفسرین ذکر کرتے ہیں بیماری سے پہلے 7 بیٹے 7 بیٹیاں اللہ نے ایک ہی دن واپس لے لیے. ایک ہی دن. جب حضرت نے دعا کی اللہ نے بیماری دکھ تکلیف دور کی. جب دوبارہ اہل و عیال لٹائے اللہ نے ڈبل کر کے دیے. 7 بیٹے تھے 14 بیٹے، 7 بیٹیاں تھیں 14 بیٹیاں دی. ہر چیز کو اللہ پاک نے کیا کر دیا؟ ڈبل کر دیا. یہ کس کے بدلے دیا؟ صبر کے بدلے دیا. صبر کے بدلے، شکر کے بدلے. دعا کس کے آگے کی؟ روئے کس کے آگے؟ عاجزی کس کے آگے کی؟ شکوے سے بچے، صبر کے اوپر کاربند رہے، اللہ پاک نے ڈبل کر کے دیا. ان سے بڑا دنیا کے اندر کوئی دکھاؤ تو صحیح مصیبت زدہ. کتنی مصیبت ہے کوئی؟ کتنی بڑی مصیبت ہے. سب کچھ اللہ نے لے لیا. بیماری، اللہ اکبر. کوئی رہا نہیں پاس، کوئی رہا ہی نہیں پاس. لیکن اللہ پاک نے صبر کا انجام کیا دیا؟ اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھایا. پھر دوائی نہیں کھانی پڑی، حکیم کے پاس نہیں جانا پڑا. اللہ نے کہا تم مار اپنی ایڑی، میں چشمہ نکالوں گا، پانی پی، بس غسل کر، چل تیری بیماری ٹھیک. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کہاں گئے اسباب؟ ٹھیک ہے، کہاں گئے دم، درود، تویز؟ ختم ہو گیا سب کچھ. ٹھیک ہے، کہاں گیا؟ کچھ بھی نہیں. کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں، کسی حکیم کے پاس نہیں، کسی کے پاس. اللہ کے آگے روئے. اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھایا. یہ انسان کو اللہ سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھنا، کبھی اللہ سے نا امید نہ ہونا. مایوسی کفر ہے، اللہ سے نا امیدی کا اظہار کفر ہے. یاد رکھنا، انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے. کبھی اللہ سے نا امید ہونے کا سوچنا بھی نہ. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اللہ ضابطوں کا پابند نہیں ہے، اللہ قانون کا پابند نہیں ہے کہ تو دوائی سے ہی ٹھیک ہوگا، تو فلانی چیز سے ٹھیک ہوگا. نہیں، بعض اوقات وہ اپنے ضابطے، قانون، اسباب توڑ کے اپنی قدرتوں کے مظاہرے کرتا ہے. جس طرح حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بیابان وادی کے اندر رہ رہی تھی. کوئی پانی نہیں پینے کے لیے، کوئی چشمہ نہیں، کوئی سبزہ نہیں، لیکن اللہ نے وہاں اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھایا. وہاں زمزم کا کنواں اللہ پاک نے جاری کر دیا. آج تک لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں. ابراہیم کے لیے اللہ پاک نے اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھایا کہ آگ کو کیا کر دیا؟ ٹھنڈا کر دیا. یونس کے اوپر اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھایا، زندہ سلامت مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا. حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ دکھایا. اللہ پاک نے کوئی دوائی بوٹی کھانے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت. اللہ نے چشمہ نکال دیا اور ساری بیماریاں دور ہو گئیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ نے قدرت کا مظاہرہ دکھایا. اللہ اکبر. زندہ سلامت اللہ نے روح سمیت زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ نے قدرتوں کا مظاہرہ دکھایا. اللہ نے 12 رستے سمندر کے اندر جاری کر دیا. مجھے بتاؤ یہ سارے کام کرنے والا کس کی ذات ہے؟ یہ اللہ کی رحمت سے کیوں نا امید ہوتے ہو؟ سمجھئے؟ ہمارا یقین نہیں، ہمارا ایمان نہیں ہے اللہ کے اوپر. اسباب کے اوپر سب کا ایمان ہے. پیسہ، تصویر جب دیکھتے ہیں قائد اعظم کی، اس کے اوپر ایمان ہے سب کا کہ یہ جیب میں ہوں گے تو میں کچھ کر سکوں گا. اللہ کی رحمت کے اوپر کسی کو یقین نہیں ہے. بس سوچ رہے ہیں بیٹھ کے، ہر کوئی منہ ایسے نیچے گرا کے سوچ رہا ہے بس. اور اللہ کی رحمت کے اوپر کسی کو یقین. سوچ رہا ہے پیسہ کب آئے گا، کہاں سے آئے گا، کدھر آئے گا. ابھی دوپہر میں بیٹھا ایک بندے سے بات کر رہا، میں کہا ہر بندے کو 3 لفظ لے ڈوبے ہیں. 3 لفظ کی بنے گا، بس 3 لفظ لے، کی بنے گا. یہ 3 لفظ آج ہر بندے کو کھا رہے ہیں اندر سے. ہر بندہ یہی سوچ رہا ہے مستقبل میں کیا بنے گا میرا، کیا بنے گا میرا، کیا بنے گا میرا. ہر بندہ. اور اللہ کی رحمت کو کوئی یقین، ایمان ہے ہی نہیں اندر، یقین ہے ہی نہیں اندر. یاد رکھنا بچہ ہوتا ہے نا، بچہ
روتا ہے، ماں جب اس کو اپنے سینے سے لگاتی ہے بچہ فوراً خاموش ہو جاتا ہے، اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ جب ہم اس کی رحمت کے اوپر یقین رکھیں گے تو یاد رکھنا جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے کیا وہ احسان نہیں کرے گا ہمارے اوپر؟ نہیں کرے گا احسان؟ لے کے ڈوب گئے سارے، مجھے یہ ہو جائے گا، مجھے فلاں ہو جائے گا، مستقبل کا فکر کرنے لگ گئے ہر کوئی، مستقبل کا فکر۔ جس اللہ نے 40 سال کھلایا، 45 سال، 50 سال، اب چند سال قبر میں ٹانگیں چلے گئی، ابھی بھی فکر کر رہا ہے بنے گا کی میرا، آخرت کا فکر نہیں ہے اس کو، یہ کی بنے گا۔ اگر یہ کی بنے گا، اس کو تھوڑا سا تو اپنا زندگی اس زندگی سے ہٹا کے اس کو آخرت کے اوپر سوچ، اس کو کی بنے گا میرا، تیری دنیا کی مصیبتیں تجھے کچھ نظر ہی نہیں آئیں گی، سمجھے؟ یہ نہ سوچو ادھے کی بنے گا، یہ سوچو ادھے کی بنے گا۔ ہاں چھوڑ دو آج کے بعد، یہاں کا نہ سوچو، جب تم سوچو گے وہاں کی، پھر یہاں کی سوچ تمہارے ذہن سے نکل جائے گی، کیونکہ صحابہ نے یہاں کا نہیں سوچا، وہاں کا سوچا، ہر نبی نے یہاں کا نہیں سوچا، وہاں کا سوچا، ہر ولی نے، ہر امام مجتہد، ہر مفسر محدث، ہر اللہ کے پیارے بندے نے یہاں کا نہیں سوچا، وہاں کا سوچا، اور جب انہوں نے وہاں کا سوچا اللہ نے کامیاب کر دیا، اللہ نے کامیاب کر دیا۔ اللہ نے قرآن کے اندر کتنے تذکرے کیے، صحابہ کے کیے، نبیوں کے کیے، کامیاب ہو گئے۔ کیوں؟ ان کی نظر، ان کا نشانہ، ان کی منزل کیا تھی؟ آخرت تھی۔ انہوں نے اللہ کو سوچا، رسول کو سوچا، ایمان دیکھا انہوں نے اپنا کہ میرا ایمان کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ ہمارا اس چیز کی طرف دھیان نہیں، اپنی سوچ بدلو خدا کے لیے، اللہ کی رحمت کے اوپر یقین رکھو، اور اللہ قرآن میں خود کہتا ہے میری رحمت زیادہ ہے، میرا عذاب کم ہے، میری رحمت زیادہ ہے، میرا عذاب کم ہے۔ مالک کے دروازے پہ جب تم نے آ جانا ہے نا، پھر کوئی چیز کی رکاوٹ ہو ہی گی نہیں، اگرچہ تمہارا ایمان ہو۔ اور آپ کو پتہ ہے، کبھی کسی ڈاکٹر سے جا کے پوچھنا، یہ جو لوگ سوچتے ہیں نا زیادہ، پریشانیوں کو سوچتے ہیں زیادہ، اس کے اندر زہر بننا شروع ہو جاتا ہے بہت زیادہ، وہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ جب وہ زہر بنتا ہے زیادہ، یا دل کا اٹیک ہو جاتا ہے، یا وہ زہر کا پتا پھٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے۔ جا کے پوچھنا آج کل کیوں یہ دل کی بیماری، چلتا پھرتا بندہ گر گیا جی، مر گیا، کوئی پتہ نہیں کون سی بیماری، کوئی بھی نہیں تھی جی، کچھ بھی نہیں تھی، چنگا بھلا جوان سی۔ وجہ کیا ہے؟ سوچ رہا ہے، ہر وقت سوچ رہا ہے وہ بندہ، نیچے منہ کر کے پریشانیاں، بنے گا کی میرا، بنے گا کی میرا۔ پھر اسی دنیا کا سوچتے سوچتے دنیا سے جاؤ گے، قبر کے اندر کیا بنے گا؟ پھر وہاں کیا بنے گا؟ اس طرف تو کوئی نہیں دیا، چھوٹی سی سوچ، بس چھوٹی سی سوچ۔ اللہ کے بندو اپنے ذہنوں کو وسیع کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یاد رکھنا، سب سے زیادہ اللہ جو آزماتا ہے اپنے نبیوں کو آزماتا ہے۔ سب سے زیادہ دکھ پریشانیاں آتی ہیں تو نبیوں کے اوپر آئی ہے، یہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا پھر اللہ اس کے بعد اپنے نیک لوگوں کو، صالحین کو، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ، درجہ بدرجہ، پھر آپ نے فرمایا جو اپنی دینداری میں جتنا پختہ ہوگا اس کو اللہ آزمائے گا بھی اسی قدر۔ دین دار کو جو اللہ آزماتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے امتحان، اور بد دین کو جو اللہ آزماتا ہے وہ آزمانا نہیں ہوتا، وہ اس کو ٹھوکریں ہوتی ہیں۔ جس طرح اللہ نے سورہ سجدہ کے اندر فرمایا وَلَا نُذِيقَنَّهُمْ مِنْ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، کہ ہم آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے ان کو دنیا میں چھوٹی چھوٹی مصیبتیں دیں گے، عذاب دیں گے، لعلہم یرجعون، کیوں؟ تاکہ یہ ہماری طرف لوٹ کر آئیں، نیک عملوں کی طرف لوٹ کر آئیں، ہمارے خاص بندے بنے، نیک بنے، صالح بنے، ان کی آخرت اچھی ہو جائے۔ اب سمجھو، دیندار کو اللہ آزمائشیں دیتا ہے اور بد دین کو اللہ آزمائشیں نہیں دیتا۔ جس طرح لوگ کہتے ہیں نا آزمائش ہے، آج لوگ ہر کوئی کہتا ہے آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے امتحان ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ۔ اللہ یاد رکھنا جو امتحان لیتا ہے
بے دین کا امتحان بے دین کو آزمائش میں نہیں ڈالتا، اللہ نیک کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ بے دین انسان کو، گناہ گار انسان کو اللہ آزمائش جو ہوتی ہے پیاروں کی جاتی ہے۔ آزمائش امتحان جو لیا جاتا ہے اچھے لوگوں کا، لائق لوگوں کا لیا جاتا ہے، نالائقوں کا امتحان نہیں لیا جاتا، نالائقوں کو ڈنڈا مارا جاتا ہے۔ سمجھ آئیے؟ نالائقوں کو ڈنڈا پڑتا ہے۔ لعلہم یرجعون، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، سورہ سجدہ کھولنا ہے، اللہ نے قرآن میں صاف وَلَا نُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، آخرت کے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب دنیا میں مصیبتیں دیں گے ہم ان کو۔ لعلہم یرجعون، اس کے اندر بھی رحمت ہے تاکہ یہ آخرت کے عذاب سے بے ایمان بچ جائیں، یہ دنیا میں نیک بن جائیں، صالح بن جائیں، اچھے بن جائیں، تاکہ آخرت کے بڑے عذاب سے بچ جائیں گے۔ یہ آج کل فیس بک کے اوپر جملہ بڑا چلتا ہے نا، یہ بہت کرتے کچھ نہیں ہے اور جملے بڑے اچھے لکھ دیتے ہیں، یہ کہ جب تم مصیبت کے اندر اللہ کو پکارنے لگو تو سمجھو اللہ نے تمہیں اپنی طرف بلا لیا۔ اچھا جملہ ہے، صحیح کہا ہے کہ مصیبت کے اندر، کیونکہ پہلے تو اس نے نہیں پکارنا خوشی میں، پکارا کب ہے؟ مصیبت میں۔ تو سمجھو اللہ نے لعلہم یرجعون، وہ آخرت کے عذاب سے پہلے اللہ پاک نے تمہیں دنیا میں چھوٹا عذاب دے دیا اور اچھا بنا دیا ہے۔ پھر کیا ہو رہا ہے؟ تسبیح بھی پھر رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، تہجد پڑھی جا رہی ہے، اور جب اللہ دے دے گا خوشی سب کچھ بھول جائے گا، اللہ رسول کتاب کوئی نہیں رہے گا، بس سب بھول جائے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ خدا کے لیے اللہ کے لیے اپنی زندگی وقف کرو، اللہ والے بنو، نیک لوگوں والے بنو، صراط الذین انعمت علیہم جو دعا کرتے ہو نا، اس دعا کے اوپر پورا اترنے کی کوشش کرو۔ اللہ ہمیں نیک لوگوں کا رستہ دکھا، نیک لوگوں کا رستہ دکھا۔ سورۃ فاتحہ کے اندر شکر ہے اللہ پاک نے دنیا مانگنے کا نہیں دیا کہیں بھی ذکر کہ اہدنا الصراط المستقیم، اس کی جگہ یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے جملہ کہہ دیا کہ یا اللہ ہمیں دنیا دے، پیسہ دے، مال دے، نہ، اللہ نے کہا صراط المستقیم۔ تو دنیا میں کھانے پینے کے لیے نہیں آیا، پیسہ کمانے کے لیے نہیں آیا، پیٹ بھرنے کے لیے، کچن سے باتھ روم تک کا چکر کاٹنے کے لیے نہیں، تو دنیا میں آیا ہے مجھے منانے کے لیے۔ تیرا مقصد یہ ہے، رزق کا وعدہ جو ہے وہ میں تجھ سے کرتا ہوں، رزق پہنچتا رہے گا تجھے، تو جا 7 زمینیں نیچے جا، تجھے رزق پہنچے گا۔ بند کیڑے کے اندر جو اللہ پتھر پہ کیڑے کو دے رہا ہے رزق، چلتے پھرتے انسان کو اللہ نہیں رزق دے گا، اپنے بندے کو رزق بھوکا مار دے گا۔ ہر بندہ صبح کو 2 روٹیاں، دوپہر کو، شام کو کھا کے پھر بھی ناشکری کر رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں یہ اللہ نے فرمایا، ہم نے اس کو عطا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا وَذِكْرَىٰ رَحْمَةً مِنَّا، یہ رحمت تھی ہماری طرف سے، اللہ اکبر۔ پیغمبر کی بیماری کس نے دور کی؟ اللہ نے دور کی۔ پیغمبر کو اہل و عیال کس نے لٹائے؟ اللہ نے۔ یہ ہماری طرف سے رحمت۔ وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور یہ نصیحت ہے کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے نصیحت ہے۔ سورۃ انبیاء میں اللہ نے فرمایا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ کس کے لیے؟ ایوب کا یہ واقعہ جو ہے عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آزمائش اور امتحان اللہ کن کی کرتا ہے؟ پیاروں کی، نیک لوگوں کی، کیونکہ اللہ نے فرمایا ذکرى للعابدین، نصیحت عبادت کرنے والوں کے لیے۔ تو جو عبادت کرنے والا نہیں ہوگا اس کا امتحان نہیں، ہاں اس کے اوپر جو مصیبت برسے گی وہ ڈنڈا ہوگا اللہ کی طرف سے، بدبخت آ میری طرف، کدھر پھر رہا ہے تو؟ سمجھ آئیے؟ جزاک اللہ جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ حاضری دے دے حاجی اشرف صاحب، رشید احمد صاحب، غلام محمد صاحب، محمد ارشد صاحب، عبد المجید صاحب،